إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب أليم عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو صرف نبی اور رسول نہیں بنایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر نظام ربوبیت قائم کرنے والے خلیفہ اور بادشاہ بھی تھے۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ ہر امیر اور غریب، بادشاہ اور رعایا کے لیے جو اسوہ اور نمونہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال ہوگی۔ یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے۔ اس حدیث کو جس صحابی نے بیان کیا ہے ان کا نام سفینہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے کہا ہے کہ 2 سال خلافت ابو بکر کی شمار کر لے، 10 سال خلافت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شمار کر لے، 12 سال خلافت عثمان بن عفان کی شمار کر لے، اور 6 سال خلافت علی بن ابی طالب کی شمار کر لے۔ یہ 4 خلفاء راشدین ہیں جن کی خلافت راشدہ اس کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ دوسری بات، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ دین اسلام تو مکمل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتظامی اور سیاسی اور تشریحی جو سنن ہیں
طریقے ہیں ان میں خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ اس حدیث سے بھی خلفائے راشدین کی عزت، عظمت اور شرف کو سمجھ سکتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ کے ذریعہ اور آپ دوست اور احباب کے ذریعہ میں اہل تشیع سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سوال بڑا اہم ہے اور یہ ایسا سوال ہے کہ جس کے ساتھ آپ شیعہ اور سنی جو اختلافات ہیں اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کسی قسم کے عہدے کے حریث تھے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ آپ کے مخالفین تو آپ کو عقیدہ توحید کی دعوت سے روکنے کے لیے دنیا کے ہر عہدے کی پیشکش کرتے تھے کہ آپ ہمارے سردار و رئیس، لیکن اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ اب یہاں میں سوال اہل تشیع سے کیا کرنا چاہتا ہوں، شیعہ حضرات سے، آپ میں اگر کوئی عقل مند اور منصف مزاج شخص ہے، ساری جو اسلامی تاریخ ہے اس کو کھنگال لیں، خوردبین لگا کر ایک معمولی سی بات لے کر کے آئیں۔ وہ کیا ہے؟ 23 سالہ دور نبوت میں کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کبھی عہدہ مانگا ہے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 23 سالہ دور نبوت میں کسی وقت حضرت ابوبکر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سونا چاندی مانگا ہو، دنیا مانگی ہو؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اتنا محو تھے، اتنا مگن تھے، اتنا فریفتہ تھے، اتنا کشتہ ہو چکے تھے کہ دنیا اور دنیا جہاں کی تمام چیزیں وہ نبی علیہ السلام کی نعمت کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ شیعہ سے بڑا اہم سوال ہے کرنے والا۔ اور اسی طرح جس شخصیت کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو میں نے تمہید آپ کے سامنے رکھی ہے، آج ہمارا جو خطبہ جمعہ ہے وہ اس موضوع کا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آخری خطبہ جمعہ ہے۔ آئندہ خطبہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہوگا۔ حضرات، یہاں پر میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، ابو بکر صدیق کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ عمر بن عاص نے رسول اللہ سے پوچھا ہے، تمام لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ سے۔ وَمِنَ الرِّجَالِ يَا رسول اللہ، مردوں میں سے؟ فرمایا میں اس کے باپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھرانہ ہے اس کی تمام مسلمانوں پر ہیبت تھی۔ صحابہ کرام فتوے، روایت، درایت، تشریح، دین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لیا کرتے تھے۔ ہر چھوٹا بڑا اہل بیت کا ہر فرد حضرت عائشہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو سمجھتے تھے، جانتے تھے، مانتے تھے۔ لیکن ان کا کمال کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں سے کسی کو کوئی عہدہ نہیں دیا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر شہزادہ ہے تو اس کو کوئی عہدہ ملنا چاہیے۔ اور جب دنیا سے جا رہے ہیں آپ یہ سن کر حیران ہوں گے
عبد الرحمن بن ابی بکر نبی علیہ السلام کے زیر سایہ تربیت پانے والے، باپ ہے بہترین مربی، ماں ہے بہترین عورت، مثالی عورت، بہن ہے محدثہ مفسرہ، نبی علیہ السلام کی سب سے پیاری محبوبہ بیوی، لیکن اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے جانے لگے تو اپنی اولاد میں سے کسی کو اپنا نائب، اپنا جانشین، اپنا خلیفہ، اپنے بعد اس کو کوئی عہدہ کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ بہت بڑے کمال کی علامت اور نشانی ہے۔ آج جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے بعد کون ہے، وہ اپنے بعد بھی کسی کا نہیں بتاتے۔ آپ کی زندگی میں کون ہے، وہ اپنی زندگی میں بھی کسی کا نہیں بتاتے۔ اور نبی علیہ السلام کا کمال دیکھیں، ایک عورت آئی دنیاوی حاجت لے کر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آئندہ سال آنا، تیری ضرورت پوری کر دیں گے۔ اس نے کہا میں آئندہ سال آئی، آپ فوت ہو گئے تو پھر تان الموت، حدیث کے اندر الفاظ ہیں۔ اس نے کہا میں آئی، آپ فوت ہو گئے تو کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں فوت ہو گیا تو میرے بعد ابو بکر کے پاس چلی جانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر اس امت کو اپنا جانشین دیا ہے۔ اللہ کے نبی بیمار ہوئے، کون مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے گا؟ حضرات غور کیجئے اس بات پر، اللہ کے نبی کے چچا عباس زندہ ہیں، چچا باپ کی طرح ہوتا ہے، آپ کے خاندانی وارث علی زندہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو میرا حکم پہنچاؤ کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ لوگوں کو پھر بھی بات سمجھ نہ آئے، انسان اگر آنکھیں بند کر لے اور سورج چڑھا ہو تو آنکھیں بند کرنے سے اس کو دن بھی رات ہی نظر آئے گا۔ شاعر نے تبھی کہا ہے آنکھیں اگر بند ہو تو دن بھی رات ہے، اس میں بھلا کیا قصور آفتاب کا۔ تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ چاروں بندے ایسے باکمال ہیں، انہوں نے ساری زندگی نبی علیہ السلام سے کوئی عہدہ نہیں مانگا، انہوں نے ساری زندگی نبی علیہ السلام سے دولت نہیں مانگی۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، میں حضرت علی کے بارے میں آپ کو ایک بات سنانا چاہتا ہوں، با کمال قسم کی بات ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے کہا کہ نبی علیہ السلام بیمار ہیں تو چلو چل کرنا اللہ کے نبی سے آپ کے بعد سرداری لکھوا لیتے ہیں، آپ بھتیجے بھی ہیں، حضرت عباس کے بھتیجے تھے حضرت علی، نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، آپ بھتیجے ہیں۔ ان کے کہنے کا مقصد تھا کچھ چچا کو مل جائے کچھ بھتیجے کو مل جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے، وہ بھی آپ کی محبت میں پہلے خلفاء کی طرح مگن اور محو تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے دنیا کے کسی عہدے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جانا، میں نے جا کر کوئی بات نہیں لکھوانی، میں نے جا کر اللہ کے نبی کو یہ نہیں کہنا کہ آپ میرے حق میں کچھ لکھ دیں، میرے چچا کے حق میں کچھ لکھ دیں۔ ان کو پتا تھا کس بات کا۔ میں یہاں پر آپ کو دو باتیں سنانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے جو چچا ہیں یہ بڑے ڈیرے دار اور چودھری مزاج آدمی تھے، ان کا یہ دل چاہتا تھا کہ لوگ آتے رہیں، مہمان آتے رہیں، وفود آتے رہیں اور میرے ڈیرے پر ٹھہریں، میں ان کو کھانے کھلاؤں، میں ان کی مہمانی کروں۔ اور نبی علیہ السلام کے چچا کا صحابہ کرام احترام بھی بڑا کرتے تھے۔ حضرات احترام کی مثال دیتا ہوں، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، بارش نہیں ہوتی تھی، بارش نہ ہونے کی صورت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے کہ اللہ تیرے نبی زندہ تھے، ہم تیرے نبی سے بارش کی دعا کروایا کرتے تھے،
اور آج تیرے نبی کے چچا ہیں. تو حضرت عباس سے بارش کی دعا کرواتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بزرگ نبی کے چچا رضی اللہ تعالی عنہ کا احترام کرتے ہوئے آسمان سے بارش نازل کر دیتا ہے. یعنی اتنی بڑی شخصیت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سونا آیا. ہیرے جواہرات، سونا، مال غنیمت مسجد نبوی کے اندر ہی ڈھیر لگا ہوا ہے. حضرات مجھے مثال دیں پوری دنیا میں سے ایسا با کمال اور بے مثال لیڈر ہو کہ دنیا سے جائے تو قرضہ دینا ہے، گھر میں سیونگ کیا ہوا بچایا ہوا ایک چاندی کا سکہ بھی موجود نہیں. اس ہستی اور شخصیت کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انڈیا کے جو فاؤنڈر ہیں ہندوستان کے، ان کو مہاتما گاندھی کہا جاتا ہے. لوگ ان کی مثال دیتے ہیں سادگی کے اندر کہ ساری زندگی انہوں نے کھدر اپنے بدن پر پہنا ہے. وہ اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے. اور مہاتما گاندھی وہ کیا کہتے ہیں کہ میں دنیا میں اگر رول ماڈل سادگی میں کسی کو سمجھتا ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں ابو بکر اور عمر کو سمجھتا ہوں. ایک ہندو لیڈر کی گواہی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ میں تھوڑا سا یہ مال لے لوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا لے لے. انہوں نے اپنی چادر بچھائی. چادر بچھا کے کوئی 10-20 کلو مال اس کے اندر ڈالا اور ڈالنے کے بعد اس کو کندھے پر رکھ لیا. جیسے ہم تھیلی لٹکا لیتے ہیں یا چادر کے اندر کوئی چیز ڈال کر کمر پر لٹکا لیتے ہیں، ایسے انہوں نے لٹکا لی. پھر زمین پر رکھ دی. کہتے ہیں یا رسول اللہ تھوڑا سا اور نہ ڈال لوں. نبی علیہ السلام اپنے چچا کا بڑا ہی احترام کرتے تھے. فرمایا ڈال لے. حضرت عباس نے مال اور ڈال لیا. پھر اس کو اٹھایا ذرا ہمت کے ساتھ، اٹھا کر پھر اس کو کمر پر یہاں پر رکھ لیا. پھر زمین پر رکھ دیا. تیسری مرتبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کچھ اور نہ لے لوں. فرمایا لے لو. اور مال ڈال دیا. اب زور لگائیں چادر کو، چادر اوپر اٹھے ہی نہ. کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری مدد کرے مال اٹھانے میں. فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میں دنیا میں مال اٹھانے کے لیے نہیں آیا. میں نے اس چادر کو ہاتھ نہیں لگانا. اللہ کی قسم ہے رسول اللہ کے کمال کے لیے اگر کوئی اور بات نہ ہوتی، صرف ایک بات ہی آپ کی بے نیازی کے لیے کافی تھی کہ ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ دنیا سے کس طرح بے نیاز تھے. میرے بھائیوں دوستو، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف جواب دے دیا. دوسری مثال، دو بندے تھے کسی قوم کے بڑے لیڈر. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر لیڈری جو ہے وہ انگڑائیاں لیتی ہے. ہمارے پاس بھی کوئی عہدہ ہونا چاہیے. وہ جماعتوں میں تنظیموں میں جوڑ توڑ کرتے رہتے ہیں لیڈر بننے کے لیے، اور جب کوئی ان کو لیڈر نہیں مانتا تو وہ پھر اپنی جماعت بنا کر لیڈر بن جاتے ہیں. آج اتنے لیڈر ہیں، برسات ہے لیڈروں کی. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے دو بندوں نے کہا کہ ہماری ملاقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کروائیں، ہم نے کوئی آپ سے نا ضروری بات کرنی ہے. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام کی نگاہوں میں ان کی بڑی عزت تھی. یہ بڑے پاکیزہ ظاہر و باطن سے با کمال قسم کی شخصیت تھے. اور نبی علیہ السلام کے پاس گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو بندے ہیں آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو سفارش میں کرتا ہوں ان کو ٹائم دے دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا لے آ. وہ لے کر آ گئے.
وہ بندے نبی علیہ السلام کو کہنے لگے جی اسی بڑے کروآں ساڈے کول بڑا تجربہ ہے تے سانو نہ تسی یمن دا گورنر بنا دیو۔ نبی علیہ السلام غصے میں آ گئے، فرمایا مجھ سے تم عہدہ مانگتے ہو، بھاگ جاؤ یہاں سے، عہدے مانگنے والے کے لیے محمد رسول اللہ کے پاس کچھ نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے غصے کی نگاہوں کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ بندہ کہتا ہے بھئی تجھے میرے مزاج کا پتہ ہے، پھر تو بندے میرے پاس لے کر آیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے دیکھنے کا مقصد بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ آپ نے جب دیکھا نا، حضرت ابو موسیٰ الاشعری نے نا اینج ہاتھ جوڑ لیا، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے معاف کر دے، اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو سچا نبی رسول بنایا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے آپ سے عہدہ مانگنا ہے۔ یہ تو مجھے روز کہتے تھے کوئی ضروری بات کرنی ہے، کوئی ضروری بات کرنی ہے، اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ ضروری بات ہے، میں کبھی بھی لے کر نہ آتا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں ولیوں کو سینے کے بھیدوں کا پتہ ہے، مجھے بتائیں ابو موسیٰ الاشعری سے بڑا ولی کون ہے؟ کئی مرتبہ ان کو کہا گیا کہ ہماری رسول اللہ سے ملاقات کروائیں۔ اچھا نبی علیہ السلام آپ نے کہا اچھا تجھے نہیں پتا تھا؟ نہیں یا رسول اللہ، والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو سچا نبی رسول بنایا، مجھے نہیں پتا تھا۔ فرمایا جا، میں نے تجھے یمن کا گورنر بنا دیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو انہیں جوگا ہی نہیں، مجھے بنا رہے ہیں۔ پر میں سن، جو بغیر مانگے بنایا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا مزاج ایسا تھا، نہ آپ نے کبھی عہدہ قبول کیا، نہ پیارے ابو بکر نے کبھی عہدہ مانگا، نہ پیارے عمر نے کبھی عہدہ مانگا، نہ پیارے ابو بکر نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں سے کسی کو عہدہ دیا، نہ دنیا سے جاتے ہوئے عہدہ دیا۔ حضرت عمر نے اپنی اولاد عبداللہ ابن عمر کوئی عام آدمی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن عمر کی بڑی تعریف کی ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ایک وقت صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے بزرگ صحابہ کرام تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا مجھے بتاؤ اس درخت کے بارے میں جس کی مثال مومن کی طرح ہے۔ مومن دنیا سے جاتا ہے، بیٹا نیکی کرتا ہے مومن کو ثواب پہنچتا ہے، پوتا نیکی کرتا ہے اس کو ثواب پہنچتا ہے، اس کا بیٹا نیکی کرتا ہے اس کو ثواب پہنچتا ہے۔ تو کون سا ایسا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں فَوَقَعَ فِي قَلْبِي، اسی وقت جواب میرے دل میں آ گیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، دادا لگاتا ہے پوتا کھاتا ہے، پھر اس کا بچہ لگاتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، یعنی کھجور سے کھجور، کھجور سے کھجور اگتی رہتی ہے اور کھانے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، رزق کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے جو آباء و اجداد ہے، ہمارا دادا، اس کے دادا، اس کے دادا، آج ہم جو بھی نیکی کر رہے ہیں، دادا ہو یا نانا ہو، دادی ہو یا نانی ہو، جن خاندانوں کے سنگم سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہمارے نیک اعمال کا بدلہ اور صلہ اور ثواب اللہ تعالی ہمارے اکابرین کو بھی دے رہا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، آج کے خطبہ جمعہ کا یہ سبق اور درس مغز اور خلاصہ کے طور پر لے جانا، آج آپ اگر کوئی نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کا صلہ جو ہے وہ آپ کی اولادوں کو بھی دے گا۔ آپ نے اور میں نے دیکھا ہے کئی لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں، انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں، لیکن مال ان پر فریفتہ ہوتا ہے۔ کسی جنگل میں بھی بیٹھ کر دکانداری کریں، اللہ وہاں رزق کے انبار لگا دیتا ہے۔ یہ جو رب کی مہربانی ہے، یہ ان کے بڑوں کی نیکیوں کا صلہ ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے۔ آپ اور میں جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ سورۃ کہف کی تلاوت کیوں کی جاتی ہے؟
اس کے اندر سبق ہے۔ وہ سبق کیا ہے جو ہمارے دل و دماغ کو کھٹکھٹاتا ہے؟ یتیم بچوں کی دیوار دو نبیوں نے بنائی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام بستی میں گئے، ان سے کھانا مانگا، انہوں نے انکار کر دیا۔ اسی بستی کے اندر یتیموں کی گری ہوئی مکان کی جو دیوار تھی وہ انہوں نے بنانا شروع کر دی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کی گلی کی تختی کسے ایم پی اور ایم این اے کی لگی ہو یا وہ لگانے آئے، دنیا کہتی ہے جی کیا بات ہے، ساڈے مانے تے مٹھو دا تعلق جڑا نا ایم پی اے دے نال ہے، ایم این اے دے نال ہے، یعنی ہمارے آدمی کا تعلق ایم پی اے اور ایم این اے سے ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ ان یتیم بچوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے کہ جن یتیم بچوں کی دیوار بنانے کے لیے اللہ نے اپنے دو نبیوں کو بھیجا ہے۔ چلو پیٹ میں بھوک ہے اور یتیم بچوں کی دیوار بنا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، فرمایا ان یتیم بچوں کے ماں باپ بڑے نیکوکار تھے، ان کے ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے یتیموں کو صلہ دیا ہے کہ ان کی گری ہوئی دیوار اللہ کے دو نبیوں نے بنائی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، آپ کی نیکیوں کا بدلہ آپ کی نسل کو بھی ملے گا اور آپ کی نیکیوں کا بدلہ آپ کے اکابرین اور بڑوں کو بھی ملے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر، ان کا ایک اور بھی کمال، اچھا فرماتے ہیں میں نے بتایا اس لیے نہیں کہ میرے ابا جی بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے صحابہ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے ادب سے نہ بتایا نہیں، ادب کرتے ہوئے بعد میں اپنے باپ سے کہنے لگے ابا جان اللہ کے نبی نے جب سوال کیا تھا نا مجھے اسی وقت ہی جواب آ گیا تھا، تو میں نے بڑوں کے ادب میں نہیں بتایا۔ تو حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے کاش کہ اس وقت تو اگر بتا دیتا تو فخر کے ساتھ میرا سر بلند ہو جاتا اور دنیا کے مال اور سرخ اونٹوں اور دنیا کے خزانوں سے بھی زیادہ میرے لیے یہ عزت کا باعث ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کو سنانے کا مقصد کیا ہے کہ عبداللہ ابن عمر بڑے باکمال آدمی تھے، محدث بھی تھے، مفتی بھی تھے، نبی علیہ السلام کے پسندیدہ بھی تھے، آپ کے تربیت یافتہ تھے، عمر بن خطاب کے تربیت یافتہ تھے، لیکن اس کے باوجود عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی ان کو کوئی عہدہ نہیں دیا۔ اب اگلی بات جو میں سنانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا، وہ نامزد ہو گئے۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی وفات کے وقت جو انتظامی اور سیاسی قیادت تھی اس کے لیے کون سا لاہ عمل دیا وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مغیرہ بن شعبہ، ان کا غلام تھا جو چکیاں بناتا تھا، پتھر کی چکیاں، یہ آج سے جو 20-30 سال پہلے ہمارے گھروں کے اندر ہاتھ سے چلنے والی پتھر کی چکیاں ہوتی تھی۔ بعض جو بڑی چکیاں تھیں پتھر والی وہ گدھے اور بیل کے ساتھ چلتی تھی، جیسے کولو جہاں سے لوگ گندم آٹا وغیرہ جو ہے وہ پسواتے، گندم پسواتے اور آٹا حاصل کرتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مدینے کی عورتوں پر گھریلو مشقت ختم ہو جائے، سرکاری طور پر ہمیں کوئی بڑی چکی تیار کر کے دو کہ عورتیں جو ہیں ان کو گھر میں آٹا پیسنا نہ پڑے۔ سبحان اللہ، اس نے کہا امیر المومنین ایسی چکی بنا کے دیا گا کہ دنیا یاد کرے گی، ایسی چکی بنا کر دوں گا کہ دنیا یاد رکھے گی
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے. بڑے دنا مدبر آدمی تھے. ساتھیوں نے کہا کہ ہم اس کو پکڑ کر جیل میں نہ ڈال دیں، گرفتار نہ کر لیں، قتل نہ کر دیں. فرمایا اللہ تعالیٰ کی شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. چند دن گزرے، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. کون؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بحیثیت خلیفہ مسجد نبوی کے اندر رسول اللہ کے مصلی پر کھڑے ہو کے فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. اب قبلہ کی طرف یہ چھپا ہوا تھا کالی چادر لے کر ابو لولو فیروز مجوسی. دوران نماز اس نے امیر المومنین کے پیٹ پر 10 کے قریب خنجروں کے حملے کیے. حضرت عمر کے پیٹ پر. دیکھیں اگر ان کو زندگی پیاری ہوتی، آخرت پیاری نہ ہوتی، یا دنیا ان کو پسند ہوتی، حضرت عمر فوراً اس کو پکڑ لیتے. پہلا خنجر لگا ہے، نماز میں کھڑے ہیں، وہ دوسرا لگاتا ہے، تیسرا. پیٹ سے خون اس طرح نکل رہا ہے کہ جس طرح کوئی چشمہ جو ہے وہ جاری ہو گیا. عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے، انہوں نے فٹافٹ مختصر نماز پڑھائی. دوران نماز ابو لولو فیروز مجوسی نے بھاگنے کی کوشش کی، کسی صحابی نے اس کو بھاگنے نہیں دیا. آج لوگ صحابہ کی بے وفائی پر بات کرتے ہیں، اور وہ نبی علیہ السلام کے جان نثار تھے، انہوں نے عمر بن خطاب سے بے وفائی نہیں کی، وہ نبی سے کیسے بے وفائی کر سکتے تھے؟ 13 بندوں کو اس نے خنجر مارے. ایتھوں میں پچ جاواں، ایتھے خنجر ماریا، اوتھے ہی ڈٹکا رہا. 7 صحابہ کرام شہید ہو گئے. انہاں کہ پجن نہیں دینا سا. 13 صحابہ کرام کو خنجر مارے. وہ تو عمر بن خطاب کے جان نثار تھے. اور صحابہ کرام، آج ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کے لیے ہمارا خون بھی حاضر ہے. یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے جنہوں نے اپنا خون عمر بن خطاب کے لیے دیا ہے. ہم اپنی جانوں سے ان کے ساتھ محبت اور وفا کو دکھائیں گے، بتائیں گے. اچھا جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر منتقل کیا. ان کے گھر میں دودھ گرم کیا گیا. دودھ گرم گرم جو دودھ ہے، جس کو ہم اپنی زبانی میں کوسا دودھ کہتے ہیں، گرم گرم دودھ جو ہے ان کو پلایا گیا. جو دودھ ہے کٹے ہوئے پیٹ اور کٹی ہوئی انتڑیوں سے باہر نکلا. منہ میں دودھ ڈالا اور یہاں سے باہر نکلا. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی میں ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک. یا اللہ، مجھے تیری راہ کے اندر شہادت چاہیے. پوری امت کے اندر ایک ہی شخصیت ہے جس کو لقب ملا ہے شہید مصلی رسول، وہ عمر بن خطاب ہے. وَاجْعَلْ مَوْتِي فی بلد رسولک. یا اللہ، مجھے موت آئے تو تیرے نبی کے شہر میں آئے، میں وہاں مرنا چاہتا ہوں جہاں تیرے نبی دنیا سے گئے. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد رسولک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا گیا، اب یہ بات ہے سننے والی، آپ کے بعد کس کو خلیفہ بنایا جائے؟ دنیا سے جا رہے ہیں، کس کو خلیفہ بنایا جائے؟ فرمایا اگر ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے نا تو میں نے ان کو اپنی زندگی میں خلیفہ بنا دینا تھا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح بڑے زاہد صحابی تھے. عراق شروع سے ہی شرارتیوں کا گڑھ رہا ہے.
انہوں نے ابو عبیدہ بن جرح کو وہاں کا گورنر بنایا، اور حضرت عمر کی عادت تھی گورنروں پر چھاپے مارنا۔ اچانک چھاپا مارا، انہوں نے اپنے گھر میں امیر المومنین کو بٹھایا، گھر میں کوئی تکیہ لگانے کے لیے، کوئی بیٹھنے کے لیے نرم گدا نہیں تھا، کوئی تجوری، کوئی پڑولا، کوئی ہانڈی، کوئی چولہا نہیں تھا، چھت کے ساتھ ایک ٹوکری لٹک رہی تھی کہ اس کو کیڑے نہ لگ جائیں۔ رسی کھولی، ٹوکری نیچے آ گئی، اس کے اندر روٹی اور سرکہ پڑا ہوا تھا۔ کہنے لگے امیر المومنین آج کل میں یہی کھا رہا ہوں اور اسی کے ساتھ میں آپ کی مہمانی کر سکتا ہوں، میرے پاس آپ کو پیش کرنے کے لیے کوئی الگ سے مہمانی نہیں، کوئی پھل نہیں ہے، کوئی گوشت نہیں ہے، یہی ہے۔ تو حضرت عمر کی یہ خواہش تھی کہ اگر ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے نا تو میں نے ان کو خلیفہ بنانا تھا۔ اچھا جی، آپ کی اولاد بڑی لائق ہے، آپ کے بچے بڑے لائق ہیں۔ حضرت عمر کی کنیت تھی ابو عبد الرحمن، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن ابن عمر۔ آپ کی اولاد محدث ہے، مفتی ہے، رسول اللہ کی پسندیدہ ہے، آپ کی تربیت یافتہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر وہ واحد صحابی ہیں جن سے کسی خارجی کو بھی کوئی اختلاف نہیں، سبھی ان کا ادب کرتے تھے۔ تو کیا خیال ہے آپ کا بچہ نہیں بہتر؟ فرمانے لگے میں یہ وصیت کرتا ہوں میری اولاد میں سے میرے بعد کسی کو حکومت کا کوئی عہدہ نہیں دیا جائے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور ان کی اولاد کو ہر دور کے اندر بڑے بڑے عہدوں کی پیشکش کی گئی، اور وہ کیا کہتے تھے، ہمارے باپ کی خواہش ہے اولاد میں سے کوئی حاکم نہ بنے، ہم نے مرتے دم تک اپنے باپ کی خواہش کا احترام کرنا ہے۔ تو دیکھیں آج کس طرح لوگ بات کرتے ہیں۔ فرمانے لگے جاؤ ام المومنین سیدہ عائشہ کے پاس، اپنے بیٹے کو کہا جا، اور جا کر یہ نہ کہنا امیر المومنین نے بھیجا ہے، وہ حکم سمجھے، جا کر کہنا عمر بن خطاب کی طرف سے آپ کی خدمت میں عرضی ہے، بڑے ادب سے کہنا۔ اچھا جی عرضی کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں جب سیدہ عائشہ کے پاس گیا نا تو وہ رو رہی تھی، میں نے کہا میرے ابا جی عمر بن خطاب ان کی ایک عرضی ہے، خواہش ہے کہ میری قبر رسول اللہ کے ساتھ ہو۔ حضرت عائشہ کہنے لگی خواہش تو میری ہے، اللہ کی قسم ہے دنیا میں اس سے بڑا ایثار کوئی نہیں۔ سیدہ عائشہ کی قبر آج عام قبرستان جو مدینہ کا قبرستان ہے بقیع، اس کے اندر ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں گھر تو میرا ہے، ایک میرا باپ ہے ابو بکر اور ایک میرے خامد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش تھی کہ یہاں میری قبر ہوتی، لیکن میں اپنی ذات پر میں عمر بن خطاب کو ترجیح دیتی ہوں، میری طرف سے اجازت ہے۔ اچھا جی وہ بیٹے نے آ کر بتایا نا، بڑے خوش ہوئے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ قبر، اور سوچو اللہ کے لیے جو مر کر جدائی گوارا نہیں کرتے، انہوں نے زندہ رسول اللہ کے ساتھ جدائی کیسے گوارا کی؟ کبھی تو سوچا کرو۔ فرمانے لگے اچھا جب میری میت اٹھانے لگو نا، میری میت اٹھانے لگو اس سے پہلے بھی پوچھ لینا، ابھی تو رو رہی ہیں، دل نرم ہے، اجازت دے دی ہو، بعد میں ہو سکتا ہے ان کی رائے تبدیل ہو جائے۔ وہ بھی ام المومنین تھی، وہ بھی سخاوت کرنے والی عظیم شخصیت تھی۔ ان سے پھر پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی رائے کو تبدیل نہیں کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، 6 بندوں کو مقرر کرتا ہوں، ان میں سے کوئی اپنا حاکم اور خلیفہ چن لو۔ یہ 6 بندے میری نگاہ میں سیادت اور قیادت کرنے کے اہل ہیں۔ پہلے بندہ کون ہے؟
فرمانے لگے عثمان بن عفان۔ دوسرا بندہ کون ہے؟ فرمانے لگے علی بن ابی طالب۔ تیسرا عبد الرحمن بن عوف۔ چوتھے حضرت سعد کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا تجھ پر میرے ماں باپ قربان جائیں۔ پانچویں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے۔ چھٹے زبیر جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تجھ پر میرے ماں باپ قربان جائیں۔ تمام صحابہ میں سے یہ دو صحابی ہیں حضرت سعد اور زبیر کہ جن کو نبی علیہ السلام نے محبت اور جذبات میں کہا کہ تم دونوں پر محمد رسول اللہ کے ماں باپ قربان جائیں۔ فرمایا ان 6 بندوں میں سے۔ حضرات اہل تشیع کو یہاں بھی نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں میں حکومت نہیں چلا سکتا، مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے، مجھے کوئی سیاست سے غرض نہیں ہے، دنیا میں رسول اللہ کا ساتھ اور آخرت میں ساتھ، یہی خواہش ہے۔ حضرت سعد، حضرت طلحہ، حضرت زبیر یہ تینوں صحابی جو ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے کہا جی ساڈے کو حکومت نہیں ہوندی، سانو نہیں چاہیے دی۔ اور جو لوگ صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں وہ حکومت چاہنے والے تھے، دنیا چاہنے والے تھے، ان کو یہاں بھی پریشانی کا سامنا اٹھانا پڑے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف علی و عثمان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں آپ نے وڈرا نہیں کرنا، میں بھی حکومت نہیں چاہتا، تم دونوں میں سے میں کسی کو مقرر کر دوں تو دوسرے کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں اعتراض نہیں ہوگا۔ اور اس جگہ پر اگر کوئی آدمی پیچھے ہٹ جاتا تو دنیا نے کہنا تھا دیکھو جی اس کے دل میں کوئی بات تھی، اس کو دوسرا برداشت نہیں ہوتا تھا اس لیے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے بچوں سے پوچھا، میں نے بزرگوں سے پوچھا، اہل کتاب سے پوچھا، مسافروں سے پوچھا، اپنوں اور بیگانوں سے پوچھا، لوگوں میں ان دو کی محبت سب سے زیادہ تھی، عثمان اور علی کی محبت سب سے زیادہ تھی، پر دونوں میں سے عثمان کی محبت زیادہ تھی۔ تو ان کی محبت زیادہ دیکھ کر مسجد نبوی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اعلان کیا کہ حضرت علی، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، حضرت عثمان کو پہلے مخاطب کیا کہ علی اگر خلیفہ بنا دوں بیعت کرے گا؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت علی کو کہا کہ عثمان کو اگر خلیفہ بناؤں بیعت کرو گے، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ فرماتے ہیں نہیں۔ آپ کہتے ہیں ہم حضرت علی کو مانتے ہیں، حضرت علی کو مانتے اگر ہوتے تو حضرت عثمان کو مانتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا او مسلمانوں، تمہارے خلیفہ عثمان بن عفان ہیں، اور عثمان بن عفان کے ہاتھ پر سب سے پہلے جو بیعت کرنے والی شخصیت ہیں وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی کہ علی اور عثمان میں جدائی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔